بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کا آج کا جو درس ہے اس میں ہم سورۃ الانفال اس کی آیت نمبر 49 سے 57 تک 49 سے 57 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی جو آیات ہیں ان میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں، سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دلوں کے ایک مرض کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ اسی ضمن میں اس کے اپوزٹ توکل کی بات کی ہے، اور اسی طرح کفار کی جان کنی کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ کفار کی جان کس طرح سے نکلتی ہے، فرشتے کس طرح سے ان کی جان نکالتے ہیں۔ پھر اسی طرح تغیر نفس اور اس کا نتیجہ کہ جب انسان اپنے اندر تبدیلی کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح بدترین جانور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی کچھ صفات جو ہیں ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اس کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ تو آیت نمبر 49 سے 51 تک ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اذ جب یقولو کہہ رہے تھے۔ اصل میں یقولو یہ مضارع کا صیغہ ہے جس کا حال اور مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس انداز میں بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر مضارع ذکر کر کے ماضی مراد ہے۔ تو اذ یقولو جب کہہ رہے تھے، المنافقون سب منافق، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں، فی میں قلوبہم ان کے دل، یعنی ان کے دلوں میں مرض بیماری تھی، غرہ اور انہوں نے کیا کہا، غرہ ہؤلاء، غرہ یہ غرور یا دھوکہ اس کی طرف اشارہ ہے، تو غرہ مطلب دھوکہ دیا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے۔ ومن یتوکل اور من جو یتوکل بھروسہ کرے، توکل کرے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ولو ترا اور لو کاش، ترا آپ دیکھیں، یہ رأیت الذی یہ وہی والا لفظ رآ، اس کا مطلب دیکھنا ہے، آپ دیکھیں، اور کاش آپ دیکھیں، اذ یتوفا، اذ جب یتوفا فوت کیا جاتا ہے یا جان قبض کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کی جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ فرشتے، یعنی کاش آپ دیکھیں کہ جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کون؟ فرشتے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، یعنی فرشتے مارتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق اور وہ فرشتے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں، اور ذوقوا تم سب چکھو، ذوقوا چکھو، عذاب کو، بدلے کو، الحریق جلنے والے، یعنی جلنے کے عذاب کو تم اب چکھو۔ ذالک یہ بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ہے، یعنی یہ کس وجہ سے سزا ہے اس کا تذکرہ، کہ ذالک یہ اس لیے، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے۔ قدم یہ دیکھیے جیسے قدم بھی ہم اٹھاتے ہیں تو قدم آگے کی طرف اٹھتے ہیں، تو جو آگے کے لیے عربی زبان میں یہ قدمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیکم ید کی جمع ہے تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تم نے جو کسب کیا ہے، جو اعمال کیے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ
وَأَنَّ اور یہ کہ بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر. اور ظلام جو ہے یہ ظلم سے ایک بڑا صیغہ ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ بڑائی اور سختی کا معنی ہے. اللہ رب العزت یعنی ہرگز ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر. تو یہ ہم نے 3 آیات ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب اس کی مختصر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو آیت نمبر 49 ہے اس میں ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. تو یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے منافقون کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی، یعنی صرف ایک یہاں پر ایک طرح کے لوگوں کا تذکرہ نہیں بلکہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کو منافق کہہ دیا گیا، اور دوسرے وہ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے. اور پھر ان کا قول اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اپنا ایک تبصرہ پیش کیا ہے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو اب یہ لوگ جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ منافق ہیں اور وہ ان کے دلوں میں مرض ہے، تو اس سے اصل میں مراد کون لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ واقعہ یہ یہاں پر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے مراد یہاں پر کیا منافق سے مراد یہ حقیقی منافق ہے، کیونکہ یہ واقعہ جنگ بدر کے زمانے کا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں تو ان سب کا تعلق بدر ہی سے ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب تک ابھی جو منافقین تھے وہ بھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، اور یعنی ان کی منافقت ابھی اس طرح سے واضح نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے مفسرین نے جو اس کے حوالے سے جو تفسیر بیان کی ہے کہ ان دونوں طرح کے لوگوں سے مراد اصل میں کیا ہے، تو اس سے مراد اصل میں نئے ہونے والے مسلمان ہیں کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں. اور ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ کی طرف آتے ہیں تو اس زمانے کے نئے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے دلوں میں ابھی یعنی ایمان بھی آ گیا ہے لیکن ابھی مکمل طور پر ایمان نے گھر نہیں کیا ہے، ابھی شک بھی ہے اور شک ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، یقین نے شک کی ابھی پوری جگہ نہیں لی ہے اور یقین کی پوری کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی. تو یہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے. اور یہاں پر خصوصاً جنگ بدر کی کیونکہ اور اس حوالے سے اس کے پس منظر میں باتیں چل رہی ہیں، تو اسی حوالے سے یہ میدان بدر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کیونکہ قدرے کم تھی کفار سے، تو اس لیے مسلمانوں کی اس کم تعداد کے ساتھ جو کفار کی ایک بڑی تعداد کے حوالے سے یہ جو کامیابی کا مسلمانوں کو، تو یہ گمان اللہ کے اوپر توکل کی وجہ سے تھا، اللہ سے امید تھی کہ توکل کی وجہ سے. تو ان نئے مسلمانوں کے دلوں میں کچھ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی کامیابی جو ہے یہ بھی اصل میں ان کے ذہن میں شک، اس کے اوپر بھی شک تھا، ابھی اس کے اوپر یقین نہیں تھا کہ مسلمان کیسے ان سے جیت سکتے ہیں، کیسے ان پر فتح یاب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ معنی اس سے کیا گیا ہے، اور دوسرا مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور مد مقابل مشرکین بھی اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بھی ظاہر ہے مرض ہے، ان کے دلوں میں تو کفر کا مرض ہے، اور اسی طرح یہودی جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا کہ مسلمانوں کو کے ساتھ ایگریمنٹ کچھ اور کرتے تھے، جس کا آگے بھی آج اگلی آیات میں تذکر آئے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرتے اور پھر ان معاہدوں یعنی فیس ان کا کچھ اور ہے اور پیچھے جو ہے وہ کس طرح سے باتیں کرنے والے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ یہودی لوگ تھے. تو یہ تینوں ہی طرح کے لوگ یہاں پر مراد لیے گئے. تو ان کا اب قول کیا تھا، وہ مسلمانوں کے حوالے سے وہ کہا کرتے کہ غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے کیا ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی ان کا مسلمانوں کا جب دینی جوش دیکھتے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، ایک سواری ہے اور کچھ اور نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کٹ مرنے کو تیار ہیں، اور یعنی مسلمانوں کا جب یہ دینی کیفیت وہ دیکھتے ہیں، ان کا دینی جوش دیکھتے ہیں، تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل دیوانوں والی بات ہے، ان کو تو ان کے دین نے اصل میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یہ ان کے اوپر فتح یاب ہو جائیں. تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تعداد ہے، کوئی سر و سامان بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لڑنے کے لیے 1 یا 2 جو گھوڑے ہیں، 1 گھوڑا ہے، مگر چلے ہیں قریش کے مسلح اور عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنے. تو اس لیے انہوں نے تو ان کو ظاہر پاگل ہی گردانا کہ یہ کیسا پاگل پن ہے، تو جو اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے یہ قول کے پیچھے یہ اصل میں ان کا ذہن تھا.
اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ہسٹری اور تاریخ رہی ہے کہ رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو پاگل اور دیوانہ کہنے کا یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ در حقیقت کفار وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ دلوں کے اندر ابھی مرض جن کے باقی ہے، تو جب تک ایمان مکمل طور پر راسخ نہیں ہوتا، ایمان آتا نہیں ہے، تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ اور اسی لیے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر منافق تان کرنے لگے، اصل میں تو مسلمانوں کی دلیری دیکھی ہے تو اس کے اوپر تان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ غرور دھوکہ کھانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو کوئی بھی بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، تو حکیم، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اللہ غالب ہے، اللہ اس چیز کے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہے، غلبہ رکھنے والا ہے کہ ایک چھوٹی تعداد کو ایک بڑی تعداد کے اوپر فتح یاب کر دے، اور اس کی مثالیں پہلے موجود ہیں، ہم پہلے پڑھا آئے ہیں۔ اور اسی طرح وجہ سے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، اور جس کا بھروسہ اس پر غالب اور کمال حکمت والے پر ہو، یعنی جب بھروسہ ہی ایسے پر کر لیا ہے کہ جو غالب بھی ہے اور اس کی حکمت بھی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی اہم نقطہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر بھی عزیز کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ حکیم کا بھی عموماً لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ عزیز الحکیم اکٹھا اس کے پیچھے ایک حکمت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو اللہ رب العزت غالب ہے، لیکن کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب جنگ احد میں تو مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کسی حد تک، تو یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ یا بعد میں بھی اگر کوئی کسی مارکے میں مسلمان جو ہیں اگر غالب نہ آ پائیں تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کا غالب ہونا کیسا ہوا؟ تو اصل میں ساتھ حکیم بھی کہہ دیا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو ایک وقتی جو ہے ناکامی، یہ بھی مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اصل اللہ رب العزت کا کنٹرول، اللہ کا غلبہ وہ کبھی بھی وہ دور نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی منشا، اس کی رضا، اس کے غلبے کے تحت ہی اصل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ جیسے چاہے کرنا چاہے، اور یہ اس کی حکمت کے تحت ہے، یعنی حکمت سے وہ خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے عزیز الحکیم یہ اکٹھا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ ایک طرف دلوں کے مرض کی بات کی گئی ہے کہ دلوں کے اندر جن کے مرض ہے اور نفاق ہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو شخص اصل میں دل کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ توکل جو ہے وہ یہ ایک ایسی اس بیماری کی دوا ہے کہ اگر انسان اپنے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ پیدا کر لے، توکل اس کے اندر آ جائے، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے پھر اس کے دل کے اندر یہ نفاق اور یہ مرض دلوں کے باقی نہیں رہیں گے، اور وہ یعنی یہ تعداد کو اور چیزوں کو، مادیت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ حق کس طرف ہے اور حق کا ساتھ دے گا، وہ مادی وسائل اور مادی تعداد کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی طرف آیت نمبر 50 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کاش آپ دیکھیں کہ جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، فرشتے ہو، تو فرشتوں کی یہاں پر ایک کفار کی جان قبض کرنے کا ماجرا اور حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کی زندگی کے بعض احوال بیان کر دیے گئے اس سے پہلے، اور ان کی موت کی حالت اب یہاں پر بیان کی ہے۔ اور یہ آیت یہاں پر اگرچہ واقع بدر کے سلسلے میں ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے بدر ہی کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے اسے بدر کے حال کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے، اور ورنہ دیگر یہ آیت جو ہے بالکل ایک کیونکہ اوپن ہے اور مطلق آیت ہے، اور اس کا تعلق صرف بدر کے ساتھ نہیں ہے، اس کو اوپن بھی رکھا گیا ہے، یعنی دونوں ہی طرح اس کے معنی کو لیا گیا ہے، یعنی خاص بدر کے حوالے سے دیکھا جائے تب بھی یہ آیت اس حوالے سے بالکل اس کا ترجمہ اور معنی نکلتا ہے، اور اس کو عام بھی دیکھا جائے تو عام بھی اس کا معنی دونوں ہی طرح سے نکلتا ہے۔ تو بدر کے حوالے سے جو اس کا معنی کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں مارتے، یعنی بدر کے میدان کے اندر جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر کیا کرتے؟ تلواریں مارتے، یعنی ضرب لگاتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر وہ کافر جو ہے بھاگتے تھے، تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے تھے، یعنی دبروں یعنی جن کو کولے کہا جاتا ہے، تو وہ پیٹھ کی لیفٹ رائٹ والی جو سائیڈ ہے ان کو دبر کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں پر مارتے فرشتے ان کو اپنی تلواروں کے ذریعے سے،
تو یہ اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور اسی طرح ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بیان فرمایا، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ میں نے ابو جہل کی پیٹھ پر کانٹوں کے نشان دیکھے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہیں. اب یہ دونوں ہی روایتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے اگر غور کریں تو دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ فرشتے جو ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. اور اسی طرح آگے وذوقوا عذاب الحریق، اور ان کے جلنے کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے. اور احادیث کے اندر یہ جس میں یہ فرشتوں کے مارنے کا اور ابو جہل کی پیٹھ کے اوپر کانٹوں کے نشان کا تذکرہ ہے، اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کانٹے اس طرح کے کانٹوں کا نشان تھا کہ جیسے گرم آگ کے اندر تپائے ہوئے کانٹے ہوں، یعنی جیسے جلنے کا عذاب ہو. اور بعض صحابہ کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ میدان بدر کے اندر جو کفار کی لاشیں ملی تو ان کے اندر جلنے کے نشانات بھی تھے. کہ اس آیت کا جو تعلق ہے وہ دونوں ہی انداز سے ہے. تو ایک کا تعلق جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ بدر کے احوال سے ہے، اور دوسرا کیونکہ اس کے الفاظ جو ہیں اس آیت کے وہ عام ہیں تو اس لیے ہر کافر کے مرنے کے وقت یہی حال اصل میں ہوا کرتا ہے. اور فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے جس طرح ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے اور جس طرح جھڑکتے اور سختی کرتے ہیں، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں. اور یہاں پر یہ لفظ بھی اہم ہے، ولو ترا، یعنی کاش آپ دیکھ لیں. اور یہ بھی اس کے حوالے سے مفسر لکھتے ہیں کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں جو دیکھنے میں ہے، تو اس لیے کہا کہ کاش آپ دیکھیں ان کی حالت کہ وہ ان کو کس طرح سے جو فرشتے ہیں ان کی جان کو قبض کر رہے ہیں، کہ قبض کرتے ہوئے ان کے منہوں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان کے اوپر سختی کرتے ہیں. اور انتہائی خوفناک شکلوں والے جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے جو مقرر کیے ہیں ان کفار کی جان نکالنے کے لیے، جن کی رنگت جو ہے نیلی رنگت والے اور انتہائی خطرناک جو ہے وہ جسامت اور خد و خال والے فرشتے جو ہیں، ان فرشتوں کی جان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں. اور سورہ محمد آیت نمبر 27-28 میں بھی یہی بات جو ہے جیسے یہاں پر بیان کی گئی کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اسی طرح ہو بہو وہاں پر بھی بیان فرمائی گئی ہے. اور احادیث میں کافر کی جان کنی کا منظر جو ہے بہت ہی ہولناک جو ہے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آگے ہم آیت نمبر 51 کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ یہ جو کفار کے ساتھ اس زندگی ہی کے اندر اور آخرت میں بھی ظاہر ہے اور ان کی جان نکالتے ہوئے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ کیوں ہے؟ بما قدمت ایدیکم، یعنی یہ عذاب عین عدل ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو آگے بھیجا ہے تم نے. یعنی کفار کو یہاں پر پکارا گیا کہ ان کفار نے، تم نے جو آگے بھیجا ہے یہ اسی کا اصل میں نتیجہ ہے. تو اس لیے یہاں پر رک کر ٹھہر کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنا یہاں پر خود محاسبہ کر لے اور خود اپنے لیے وہ کیسا انجام چاہتا ہے یہیں پر اس دنیا کے اندر اس کو سلیکٹ کر لے. انسان کے پاس یہاں پر آپشن ہے کہ وہ اپنا کس طرح کا انجام چاہتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ خیر کے ساتھ فرشتے اس کو ویلکم کریں، اس کے لیے مرحبا کہا جائے اور اس کو لینے کے لیے فرشتے آئیں اور اس کو خوشی کے ساتھ لیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے جیسے ہمارے سامنے آئی ہے، تو یہ سب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ انسان کیسے عمل اس دنیا کے اندر کرتا ہے. تو اس نے یعنی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تو دنیا کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھی بھیجے ہیں، پھر کتابیں بھی نازل کی ہیں، اور پھر اس میسج کو، پیغام کو رہتی دنیا تک، آخری شخص تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے علماء کو، کہ جو ورثاء انبیاء کے وارث ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یعنی یہ کام سونپا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے چلائیں. مگر تم نے ایک نہیں مانی، اس سب کے سننے کے باوجود جو شخص نہیں مانتا ہے تو پھر اس کا انجام اسی طرح کفار کا جیسے انجام ہے ویسا ہی ہوا کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً جو یہاں پر ظلام کا لفظ ہے یہ مبالغے کا اصل میں صیغہ ہے، یعنی جس سے لفظ کے معنی کے اندر مبالغہ اور بڑائی آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا. یعنی یہاں پر لیکن یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، مفسرین نے یہ اس کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ہے لیس بظلام، یعنی اللہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب اصل میں نہیں کیا جائے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ ظلام کا مطلب بہت زیادہ ظلم کے بارے میں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرے گا، ہاں تھوڑا بہت کر سکتا ہے، تو یہ معنی غلط ہے. اس طرح سے معنی نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں پر جو بظلام اور لیسا ہے یہاں نفی میں مبالغہ مراد ہوگا، یعنی جو نفی ہے اس کے اوپر اصل میں مبالغہ ہے
یعنی اللہ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ظلم کی آپ دیکھ لیں کہ بالکل بھی ظلم نہیں کرنے والا. تو یہ اصل میں اس حوالے سے اس کو معنی اس طرح سے لیا جائے گا. اور عبید اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے عبید، عبد کی جمع عبید وہ دی گئی ہے. تو ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا. پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. یعنی یہ ملامت وہ بھی اپنی ہی ہے، اور جس نے اگر کوئی خیر پائی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہر خیر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ انسان اپنے لیے کوئی اچھی چیز بھی نہیں، یعنی انسان ارادہ کر سکتا ہے لیکن وہ ارادہ بھی اللہ ہی کی مشیت کے تحت ہے. ہاں انسان ارادہ ضرور کرے، کوشش ضرور کرے، لیکن اس کے اوپر توفیق دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے. تو اور لیکن اگر کوئی برا کام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے کہ آپ برے کام کریں. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایسا نہیں سوچا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلی آیات 52 سے 57 تک ان کی پہلے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت اور ترجمہ رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. تو یہ ہم نے آیت نمبر 57 تک کی تلاوت کی ہے. تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ. كَدَأْبِ یہ کا جو ہے وہ کسی مثال کے لیے، یعنی کسی کی طرح کی جب تمثیل بیان کرنی ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دأب یہ حال کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کا حال بھی ایسے ہی ہے، یعنی جیسے حال ہوا تھا، یعنی حال کی طرح، کسی کے حال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے حال ہوا تھا آل فرعون، فرعون کی آل کا، یعنی فرعون والوں کا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے لوگ اور فرعون والے جیسے ان کا حال ہوا تھا. کفروا ان سب نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فاخذہم فا تو اخذ پکڑ لیا ہم انہیں، یعنی فا جو ہے وہ کسی چیز کا نتیجہ بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا. فاخذہم اللہ بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب. ذنب گناہ کو کہتے ہو، ذنوب اس کی جمع ہے، ان کے گناہوں کے باعث اللہ نے ان کو پکڑ لیا. ان اللہ بے شک اللہ قوی طاقتور ہے، شدید اور سخت ہے. اور یہاں پر قوی کیونکہ تنوین ہے اس کے اوپر، یہ نکرہ ہے تو اور کامن ناؤن ہے، تو جب کامن ناؤن ہوتا ہے نکرہ ہو تو اس کے اندر معنی میں وسعت پائی جاتی ہے، اس لیے ترجمہ جو ہے نہایت طاقتور یہاں پر کیا گیا ہے. تو بے شک اللہ نہایت طاقتور ہے، شدید سخت ہے، العقاب عذاب والا، شدید عذاب والا ہے اور بہت ہی طاقتور ہے. ذالک یہ بھی ان اس وجہ سے ہے کہ ان بے شک اللہ لم یکو، لم نہیں ہے، یکو یعنی یکو یہاں پر یکون کا معنی میں ہے، یکو نہیں ہے وہ، مغیرن
تغیر کرنے والا، بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اسی نے کی ہو، یعنی اللہ نے جب کوئی نعمت کسی پر کی ہو تو اس کو وہ بدلنے والا نہیں ہے، علی قوم کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ یغیر وہ سب بدل دیں، ما بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی وہ اپنے دلوں میں جو ہے اس کو جب تک بدل نہیں دیتے تو اللہ بھی ان کے اوپر سے نعمت نہیں بدلتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون یعنی جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم تو اہلکناہم یعنی پھر دوبارہ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے آیات کو، اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تو اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا ہم انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعون کی آل کو، وکل اور وہ سب کانو تھے ظالمین ظلم کرنے والے، یعنی سب کے سب ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب ان بے شک شر برا ہے، الدواب الدواب جو ہے یہ دابتن سے ہے، دابتن کی جگہ دواب، اور یعنی سب جانوروں میں سے برے جو ہیں بے شک کون ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں سب جانداروں میں سب سے برے ہیں، فہم لا یؤمنون سو وہ لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت الذین جن سے یا جو لوگ عاہدت آپ نے عہد لیا ہے، یعنی جن سے آپ نے عہد لیا ہے، صلح کا معاہدہ کیا ہے، منہم ان میں سے یعنی ان کافروں میں سے جن سے آپ نے صلح کا معاہدہ کیا ہے، ثم پھر ینقضون وہ سب توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر بار، فی کلی یعنی ہر ایک، مرہ بار کو کہتے ہیں، ہر بار وہ اس کو توڑتے ہیں، وہم اور وہ لا یتقون وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور تقوی کا یہاں پر اصل معنی یہاں پر بیان کیا جائے کہ وہ ڈرتے نہیں۔ فإما پس اگر تثقفنہم ضرور تم پاؤ انہیں، پھر اگر تم انہیں ضرور ہی پاؤ کہاں پر، فی الحرب جنگ میں، فشرد تو پھر شرد کا مطلب ہے کسی کو ڈرا کر بھگانا، تو آپ ان کو بھگا دو، بہم ان کے ذریعے انہیں، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کو ایسی مار مارو کہ وہ ڈر کے بھاگے تو ان کے پیچھے والے بھی جو ہیں ان کو بھی سبق ہو جائے، تو ان کے ذریعے انہیں بھی جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون سب نصیحت پکڑیں۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 57 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، مختصر اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کدأب آل فرعون، تو یہاں پر دأب کے ساتھ ان کی مثال اصل میں دی گئی ہے کہ جیسے ان کا حال ہوا جو فرعون والے تھے اور وہ جو ان سے پہلے تھے۔ تو دأب کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ دأب کا معنی ہوتا ہے عادت، تو کدأبی یعنی جیسے عادت ہوئی، یعنی جیسے حال ہوا، یعنی جیسے پہلے ایک معاملہ ہوا ہے تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے اب جن کی بات کی جا رہی ہے ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے، کدأبی میں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہوا، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے اور عذاب میں مبتلا کیے جانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر منکرین کی عادات یا حال تھا، یعنی ان مشرکین کا حال یا جو بھی جو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا آگے مزید تذکرہ بھی آیا ہے، بار بار اس کو دہرایا گیا ہے کہ جو لوگ عہدوں کو توڑنے والے اور ایسے کام کرنے والے، تو ان سب کی حالت کیسی ہے؟ جیسی حالت پہلے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کی تھی، اور جیسے ان کے اوپر عذاب ہوا تو اس حالت میں بھی یہ انہی کے جیسے ہیں، جیسے ان کو اللہ رب العزت کے عذاب نے پکڑ لیا، فرعون کو جیسے پکڑا ہے، تو اسی طرح ان کی بھی حالت ہے، یعنی اپنے عمل کے اندر بھی وہی حالت ہے ان کی ویسی ہی، اور اس عمل کی وجہ سے پکڑ کے اندر بھی ان کی اور پہلوں کی حالت ایک ہی جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، بلکہ اسی آیت کے اندر پہلے 52 میں دیکھیں کوئی اور بھی چیزیں کہ ان کی یہ حالت اصل میں کیوں ہوئی، کہ ایک تو یہ کہ کفروا بآیات اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو اصل میں کفر کیا ہے،
ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا، پہلے والوں نے بھی یہی کیا، اللہ کی نشانیوں کو، معجزات کو، اور یہ اسی طرح قرآن مجید کی جیسے آیات ہیں ان کو انکار انہوں نے کیا ہے۔ اور دوسرا بِذُنُوبِهِمْ، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گناہ والے کام بھی کیے ہیں، جیسے قوم لوط دیکھ لیں تو ان کا گناہ کا کام ہے، قوم شعیب دیکھ لیں تو تول میں کمی بیشی کرنے والے ہیں۔ تو ہر ایک قوم نے ایک تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی گناہ کے کاموں میں بھی، یا بعض اوقات ایک سے زیادہ گناہ کے کاموں میں، اور جیسے آج کی دیکھے قوم، تو اس میں سارے ہی گناہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بھی اصل میں اسی طرح سے پکڑا تھا، ان کی بھی حالت ایسی ہی تھی۔ تو جب ان کی حالت ایسی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی بھی حالت ویسی ہی ہے، اور ویسا ہی انجام ان کا ہونے والا ہے۔ اور انجام کی طرف اشارہ کہاں ہے؟ ان اللہ قوی، یعنی یہ اللہ رب العزت سے پھر کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں کہ جب پہلی قوموں کو، فرعون جیسے بڑے شخص کو کہ جو اپنے آپ کو ربکم العالی کہنے والا ہے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی پکڑ لیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے وہی ذکر کیا کہ ان اللہ قوی، اللہ بڑا طاقتور ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے سامنے ہاں سرنڈر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی سرنڈر اصل میں اسلام ہے کہ انسان اللہ کے کہنے کے اوپر آ جائے کہ جیسے کہیں گے ہم ویسا کریں گے، اور اللہ رب العزت کو طاقتور مانا جائے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھا جائے، اللہ سے مانگا جائے اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر، اور اس کے سامنے غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑا نہ جائے۔ تو ان اللہ قوی، اللہ بڑا طاقتور ہے۔ اور دوسرا شدید العقاب، کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جب ظلم نہیں کرتا ہے تو اسی طرح عدل بھی اللہ کا سیوا ہے کہ اللہ رب العزت پھر عذاب دینے میں بھی سخت ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی کے نسبت تمہیں عذاب بھی دیا جائے گا۔ اور ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، اب یہاں پر پھر جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ایک اور انداز میں، ڈیفرنٹ انداز میں یہاں پر بات کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہ طاقت کی بات کی ہے، اپنے عقاب کی بات کی ہے، تو کیوں؟ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، کہ اللہ جس نے خود نعمتیں آپ کو دی ہیں، یعنی ان نعمتوں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، پہلے وہ خود ہی نعمت آپ کو دے رہا ہے، تو وہ تو کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس نعمتوں کو واپس لے لے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ اپنے دل کے اندر جو ہے اس کو بدل نہ دیں۔ اور دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر دل کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اصل چیز تو اللہ رب العزت نے ایک رب کی توحید، ایک رب کو اپنا رب سمجھنا، اس کا عقیدہ رکھنا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو پیدا کیا، لیکن انسان خود اس کو اصل میں بدل دیتا ہے۔ تو یہی اصل میں اشارہ ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جب تک کہ انسان اپنے عقیدے کو، اپنی نیت کو وہ خود نہ بدل لے تو اللہ رب العزت جو بخشی ہوئی نعمت ہے اس کو کبھی نہیں چھینتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس نعمت کی مستحق نہیں ہے۔ یعنی انسان خود جب اپنے اعمال سے ثابت کرتا ہے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں ہوں، اپنے آپ کو، اپنے اندر کو بدل دیتا ہے اور اس چیز کی طرف آتا ہے جو غیر فطری ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ اپنی نعمت کو بدل دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ اپنی نعمتوں کو اس سے چھینتا نہیں ہے۔ مثلا ایمان کے بجائے کفر انسان اختیار کرے، شکر کے بجائے ناشکری اللہ رب العزت کی انسان کرنا شروع ہو جائے، اور نیکی کے بجائے انسان گناہ کی طرف چلا جائے، اس طرح توحید کی بجائے انسان شرک کی طرف چلا جائے، سنت کی بجائے انسان بدعت کی طرف چلا جائے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یعنی اللہ نے جو نفس کے اندر اصل میں رکھا اس کو بدل دیا اس شخص نے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنی اس نعمت کو بدل دیتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی عطا کردہ نعمت واپس لے لیتا ہے اور اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور گویا تبدیلی کا یہاں پر مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ یہ اصل میں تبدیلی ریکوائرڈ ہے کہ انسان اسی کے اوپر اصل میں رہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے کسی دوسری طرف نہ لے کے جائے۔ تو قوم فرعون اور قریش کو اللہ نے بڑی شان و شوکت اور خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن ان سے اپنی نعمتیں اللہ رب العزت نے چھین لی۔ دیکھیے اسی لیے پیچھے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ دیکھیں ان کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی تھی کہ آج دیکھیے ان کے حرام مصر کی طرف دیکھ کر آج کی ٹیکنالوجی اور سائنس والے لوگ یہ بھی حیران اور دنگ ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے، اور آج تک جان نہیں پائے، سمجھ نہیں سکے کہ یہ ان لوگوں نے کیسے کر لیا تھا۔ تو اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی، ایسی جسامتیں، ایسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اس میں مسلمان جو ساری دنیا میں آج ذلت
اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یعنی اگر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے جو آج یہ نعمت جو ہے وہ عزت لے لی گئی ہے تو یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک قوم کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایمان رکھتی ہو اور اس پر عامل بھی ہو، پھر بھی دنیا میں ذلیل و خوار رہے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں ہم ہی نہ کتاب پر عامل رہے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی سنت پر عامل رہے۔ جب ہم نے ہی اصل میں اپنے نفس کو بدل لیا ہے، اپنے سورسز کو بدل لیا ہے، اپنے عقیدے اور توکل کو بدل لیا ہے اور دنیا کے اوپر توکل کر لیا ہے، تو لہٰذا پھر جب یہ ہم نے چینج کیا ہے تو اللہ رب العزت بھی اب تغیر اس کے اندر کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک چلتی ہیں کہ جیسا آپ کا عقیدہ، جیسے آپ کی نیت، جیسا اعتقاد، جیسا عمل ہوگا تو اللہ رب العزت بھی نعمتیں اسی انداز میں جاری و ساری رکھتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بندے جیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں ویسا ہی وہ انہیں بدلا دیتا ہے۔ تو اس طرف اصل میں اشارہ ہے کہ اللہ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ رب العزت کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کیونکہ ہر چیز کو جاننے والے، سمجھنے والے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے پھر پہلی ہی کی طرح کی بات کی ہے، لیکن اس میں کچھ اضافے ہیں، جیسے دوبارہ کہا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی آپ سے لڑنے والے ان لوگوں کا حال آل فرعون اور ان سے پہلے کفار جیسا ہے۔ یعنی آج جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے تو ان کی طرف اگر اشارہ کرے تو یہ ان کا حال ویسا ہی ہے۔ یہ بات دہرانے سے مقصود اصل میں کیا ہے؟ تو مفسر یہاں پر 3 اس کی وجوہات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے، ایک تو پہلی بات کی تاکید ہے، یعنی دوبارہ ذکر کرنے سے بعض اوقات تاکید جملے کے اندر، بات کے اندر آ جاتی ہے، جیسے سورہ قیامہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ کیا فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یعنی ایک ہی بات کو دہرا کر بات کرنے سے وہ چیز کے اندر پختگی اور اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک معنی، ایک مقصد یہ۔ دوسرا، اس میں پچھلی آیت کی کچھ تفصیل ہے، یعنی اس میں کچھ اضافے کے ساتھ تفاصیل کچھ زیادہ بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلے ایک مختصر بات کی، اب اس کی تفصیل ہے۔ اس میں کفروا بآیات اللہ کہا تھا، یعنی اللہ کی آیات کا انکار اور نام ماننے کا ذکر تھا۔ یہاں تفصیل ہے کہ انہوں نے انکار کے ساتھ انہیں جھٹلایا بھی تھا، یعنی ساتھ ایک بآیات ربہم، تو اس کا بھی ساتھ ذکر اس میں آ گیا۔ تیسرا، پہلے گناہوں پر گرفت کا ذکر تھا، یہاں آل فرعون پر اس گرفت کی بھی تفصیل اللہ نے بیان کر دی کہ کیسے گرفت کی تھی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ تو یہاں پر یعنی مزید الفاظ کے ساتھ اور بہتر طریقے سے اس کو بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا تھی، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وضاحت کر دی کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہ سب ظالم تھے۔ تو جب کہ اس سے پہلے قریب ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ ظالم و گناہگار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی ذاتی بیر نہیں تھا کہ انہیں بلا وجہ ہلاک یا غرق کر دیتا۔ تو یہ اصل میں ان کے اپنے ظلم ہی کی بدولت تھا۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے آگے، یعنی فرمایا کذبوا بآیاتی ربہم، تو اللہ کی آیات سے جو مراد یہاں پر اس آیت میں جو بیان کیا ہے، تو اس سے مراد رسولوں کے لائے ہوئے احکامات بھی ہیں، اس سے مراد نشانیاں بھی ہیں، اور اسی سے مراد معجزات بھی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اس کی تفصیل ذکر ہوئی۔ تو اس کے بعد آخری آیت جو ہے یعنی 55 جو آیت 55 نمبر ہے، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے ان شر الدواب بھی۔ اب اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ جن کی مثال فرعون اور پہلی قوموں کی طرح ہے، یہ کفار مکہ ہیں یا یہودی ہیں، یہ سب جن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، تو ان کے حوالے سے اور ان سب کفار کے ساتھ بحثیت مجموعی یہ بات اللہ ذکر کرتا ہے کہ بے شک جو سب سے برے جاندار ہیں۔ اور یہ جو دواب ہے، یہاں پر دیکھیے شر الناس نہیں کہا اللہ نے کہ انسانوں میں سب سے برے انسان یہ لوگ ہیں، بلکہ کہا شر الدواب، یعنی اگرچہ جو دواب کا جو لفظ ہے دابہ، یہ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے، دابۃ الارض جانور کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ سب جاندار اس میں شامل ہیں، تو انسان بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کا معنی جو ہے زمین کے اوپر جو چلنے پھرنے والے جو جانور ہیں ان کے لیے یہ عموماً بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے کفر کرنے والے اور جو ایمان نہیں لانے والے، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گویا کفر کی وجہ سے یہ لوگ انسانیت کے شرف سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسانیت کے شرف سے ہی محروم کر دیا کہ ایسے لوگوں کو انسان کہنا بھی جو ہے وہ برا ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی برے ہیں، یعنی جانوروں میں سب سے زیادہ برے جاندار جو ہیں وہ اصل میں یہی اصل میں کافر لوگ ہیں،
کہ ان کو انسانیت سے بھی اللہ رب العزت نے محروم کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین عاہدت، اب انہی جو شر الدواب ہیں، یہ جو برے لوگ ہیں، جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی چند صفات کا تذکرہ یہاں پر خصوصاً فرما دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ وہم لا یتقون کو اگر ہم دیکھیں، یعنی یہ سارا وہ معاملہ جو عہدوں کو توڑنا، عہد شکنی کرنا، وعدہ کرنا، پھر وعدے کے اوپر پورا نہ اترنا، وجہ پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، یا وہ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے، یا وہ اپنی بدعہدی کے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں کہ اللہ سے تو چلو کیا ڈریں گے، کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم نے بدعہدی کی تو اس کے بعد ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مقابلہ کرنا پڑے گا، تو اس انجام سے بھی اصل میں نہیں ڈرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی طرف اشارہ ہے، ایک تو اللہ سے نہیں ڈرتے، دوسرا ان مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی عہد کے انجام سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ کافروں ہی کی ایک عادت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے کہ ہر بار نقص عہد کا ارتکاب کرتے ہیں، ہر بار عہد کریں گے پھر توڑ دیں گے، اور اس کے نتائج سے یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو بھی مراد لیا ہے۔ یہودیوں کا جو قبیلہ یہ جو رہ گیا تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ ان کو تو پہلے نکال دیا گیا، تو بنو قریظہ یہ رہ گیا تھا، تو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، اور خصوصاً جنگ جو خندق تھی اس کے اندر انہوں نے غزوہ خندق کے اندر کفار کے ساتھ جو معاملات کیے، تو یعنی اب عہد شکنی کی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں اصل میں اللہ نے شر الدواب یعنی بدترین لوگ کہا ہے، کہ جن کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ وہ وعدوں کو ہی پورا نہیں کرتے۔ اور آج بھی دیکھیں تو اسی شر الدواب کی ایک قسم ہمیں یہاں پر فلسطین اور فلسطین کی جو جنگ ہے، اسرائیل والوں نے جو مسلط کر رکھا ہے، تو اسرائیلی جو لوگ ہیں یہ اصل میں بھی آپ اس کے اوپر پورے اتریں گے، کوئی عہد پورا نہیں کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ان عہدوں کو کرنے والے جو بڑی ادارے ہیں جیسے امریکہ اور اسی طرح اقوام متحدہ، اور یہ سارے لوگ جو ہیں عہد کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور کوئی ایک بھی عہد ہو خصوصاً جو مسلمانوں سے کیا گیا ہو جس کو انہوں نے پورا کیا ہو، آپ کو ہمیشہ یہ عہد شکن ہی ملیں گے۔ اور یہ اصل میں شر الدواب ہیں، یہ سارے لوگ ہمیشہ کوئی آپ عہد ان سے کر کے دیکھیں تو اس کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں، اور یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اور غور کیجئے یہ لوگ کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے انجام سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ہم اپنے یہ ظلم و ستم جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 57 آج کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہاں پر ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ پس اگر ضرور تم پاؤ انہیں جنگ میں تو بھگا دو ان کے ذریعے سے، یعنی فشرد کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ یہ جو تشرید ہے تو یہ خوف پیدا کرنے کے ساتھ بھگدڑ مچا کر دشمن کو منتشر کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس میں دشمن کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کر دیا جائے اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر دشمن منتشر ہو جائیں، اکٹھے ہی نہ رہیں، تو اس کے لیے فشرد ہے۔ تو اللہ نے اس کی اصل میں یہاں پر اس کی نصیحت فرمائی ہے کہ آپ کیا کریں، جب بھی آپ حرب کے اندر جنگ میں آپ ان کو پائیں تو آپ پھر ان کو اس انداز میں، یعنی جنگ کی حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر خوف پیدا ہو۔ اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان اگر موحد ہو تو مشرک کے دل میں تو اس کا خوف جو ہے 1 مہینے کی مسافت پہ اللہ رب العزت خود ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی لڑائی میں آپ انہیں پا لیں تو انہیں بدعہدی کی ایسی سخت سزا دیں، اور پیچھے کیونکہ بدعہدی کی بات ہوئی ہے تو یہ اصل میں اس کی سزا کے طور پر بھی ہے، اور واقعی اگر انسان ایسا کرے تو آئندہ بدعہدی نہیں کریں گے، تو انہیں بدعہدی کی ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے پیچھے جو دوسرے ایسے کفار ہیں اور جن سے تمہارا بھی معاہدہ ہے وہ بھی مرعوب اور خوفزدہ ہو جائیں گے، اور انہیں ایسی عبرت حاصل ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کا نام تک نہ لیں۔ یعنی جو لڑ رہے ہیں ان کو اصل میں ایسا مزہ چکھائیں، ان کو اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ جو ابھی آپ کے ساتھ لڑائی میں تو نہیں ہے، تاکہ ان کے اوپر آپ کا خوف آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا من خلفہم، کہ جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ابھی جو حرب میں نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہیں وہ بھی اصل میں ایسے ہی لوگ، ایسے ہی کفار، ایسے ہی بدعہد لوگ ہیں، تو اصل میں ایسے انجام کو جب دیکھیں گے تو پھر وہ آپ سے بدعہدی کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس سے پہلے یہود بنو نذیر اور بنو قینقاع کی جلا وطنی ہی پر اکتفا فرمایا تھا، مگر یہ جو بنو قریظہ اس کی مسلسل بدعہدیوں اور عین خندق کے موقع پر معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں
انہیں 25 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی عبرتناک سزا دی کہ ان کے تمام 600 بالغ مردوں کو قتل کروا دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہوا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ آج کی دنیا میں ممکن، یعنی یہ سب کچھ انسان کو صرف جو ہے، یعنی یہ خصوصاً حکمرانوں کی ہے، اور وہ لوگ جو اصل میں صاحب اقتدار ہیں اور جو یہ سارا کام کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہوا ہے اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا ایسے بنو قریظہ والوں کے ساتھ کہ ان کے تمام 600 بالغ مردوں کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ اس میں ایک عورت بھی تھی، لیکن وہ جنگی مجرم عورت تھی. حالانکہ عورتوں کو قتل کرنا جنگ کے اندر منع ہے، لیکن کیونکہ وہ جنگی مجرم تھی، جنگ کے اندر وہ بھی شامل تھی، اس عورت کو بھی اور اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، اور عام جو باقی عورتیں تھیں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا. تو یہ یعنی ایسی عبرتناک اصل میں سزا تھی کہ اب اس کے بعد یہ یہودی جو ہیں دوبارہ ایسا سوچ نہیں سکتے تھے کہ بدعہدی کریں گے. تو افسوس یہ ہے کہ اس وقت کفار اسرائیل آپ دیکھ لیں، امریکہ، یورپ دیکھ لیں، کوئی بھی مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر رہا ہے، مگر مسلمان اپنی نااہلی کی وجہ سے اور عیش و عشرت کی وجہ سے غیرت کے اظہار کے بجائے ذلت اور بے بسی پر قناعت کر رہے ہیں. اور یہ حالت ہمارے سامنے ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی حالت کو، احوال کو سنوارے. اللہ رب العزت جو ہمیں اللہ رب العزت احکامات ان آیات کے اندر دیے ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو مسلمان دوبارہ اپنی عزت کو لے سکتے ہیں. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. جی آگے ایک چند سوالات ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. یہاں کس بیماری کا ذکر ہوا ہے اور اس کا توڑ اور علاج اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ اس طرح وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو موت کے وقت کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، فرشتے کیسا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں؟ اس طرح آیت میں آیا کہ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، تو دل بدلنے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اور اسی طرح كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والوں کی نسبت اصل میں کن سے کی ہے اللہ رب العزت نے؟ اس طرح ان شر الدواب عند اللہ، تو انسانوں کو جانوروں میں سب سے بدترین کیوں کہا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون، یہاں کفار کی کس صفت سے آگاہ کیا گیا ہے؟ اور اس طرح فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم، تو ایسے کفار کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے؟